کس کس فعل سے رسول کو اذیت پہنچتی ہے، اس اذیت کا حکم کیا ہے۔ فرمایا اگر کھانے کے بعد دیر تک گفتگو کرتے رہو اور میرے رسول کو انتظار کرنا پڑے، وہ بھی اذیت ہے، وہ اذیت بھی گوارا نہیں۔ رسول کی وفات کے بعد ان کی ازواج میں سے کسی سے نکاح کر لینا اذیت ہے، اللہ کو وہ گوارا نہیں۔ اب آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کن کن امور سے ہوتی ہے اس کو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے سمجھ لیا۔ یہ وہ پیمانہ ہے جو اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ اب اس کی روشنی میں آ جائیے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی طرف جو میں نے تلاوت کی تھی، وہ اسی آیت کی 4 آیتوں کے بعد ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 اور 758 بھی پڑھتے ہیں، کمپیریٹو سٹڈی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، پہلے اذیت کی تعریف سمجھا دی، اذیت کا ایک پیمانہ دے دیا کہ کس چھوٹے ظاہری دکھائی دینے میں چھوٹا سا فعل ہوگا، چھوٹا سا، مگر وہ فعل بھی اگر رسول کے لیے اذیت کا باعث ہو جائے تو اللہ کو گوارا نہیں۔ اب اس کے بعد آگے حکم آ رہا ہے کہ اگر رسول کو کوئی اذیت پہنچائے تو اس کا حکم کیا ہے۔ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اب رسول کو اگر کسی نے اذیت پہنچائی تو اللہ رب العزت نے اس اذیت کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر دیا کہ اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ یہ تو پہلا حکم ہے۔ پہلے تھا معمولی معاملات میں بھی اذیت پہنچانے سے روکا، منع کیا۔ اب اگر کوئی شخص رسول کو اذیت پہنچاتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے قرآن میں؟ اللہ پاک نے پہلی بات تو یہ کی، وہ میرے رسول کو اذیت نہیں پہنچاتا، وہ مجھے اذیت پہنچاتا۔ اس لیے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ، اب اللہ پاک کو براہ راست تو اذیت پہنچانا، نہ جسمانی اذیت ممکن ہے، نہ کوئی ذہنی اذیت ہے، نہ روحانی اذیت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس تو ایسے احساسات سے پاک ہے، ماورا ہے۔ اذیت تو رسول کو ہے، مگر اللہ کے رسول کو جس نے اذیت پہنچائی اس کو اللہ رب العزت نے اپنی اذیت قرار دیا۔ جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، جیسے رسول کا ادب اللہ کا ادب ہے، جیسے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جیسے رسول سے محبت اللہ سے محبت ہے، جیسے رسول کی حرمت اللہ کی حرمت ہے، اور جیسے رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، جیسے رسول سے بے وفائی اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے، اسی طرح فرمایا میرے رسول کو اذیت پہنچانا اللہ کو اذیت پہنچانا۔ حکم کیا ہے؟ فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو ظاہراً جو انسان کی اپنی سمجھ میں معمولی آتی ہے چیز کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس درجے کی بھی کوئی اذیت اللہ کے رسول کو پہنچائے گا تو فرمایا اللہ رب العزت نے، اللہ نے اس پر دنیا میں بھی لعنت کی اور آخرت میں بھی لعنت کی۔ تو دوسرا حکم یہ کہ اللہ رب العزت نے اس پر لعنت کی اور اس کو ملعون کر دیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اس کے لیے انتہائی ذلت اور رسوائی پہنچانے والا عذاب مقرر کر دیا، انتہائی ذلت ناک، ذلت انگیز عذاب مقرر کر دیا۔ یہ جو لفظ آیا عذابا مہینا، یہ توجہ طلب ہے قرآن مجید کا یہ لفظ، اس لیے کہ قرآن مجید میں عذاب مختلف الفاظ اور مختلف صفات کے ساتھ آتا ہے۔ عذاب کا ذکر کہیں ذکر آتا ہے قرآن مجید میں عذاب کے حوالے سے عذاب عظیم، کہیں ذکر آتا ہے عذاب علیم، کہیں ذکر آتا ہے عذاب مہین، بڑا عذاب ہے۔ ہر قسم کے جرم جس کے نتیجے میں انسان عذاب جہنم کا حقدار بنے گا، اس کے لیے عذاب عظیم ایک کامن لفظ ہے۔ وہ کافروں کے لیے بھی آتا ہے اور غیر کافر کے لیے بھی آتا ہے، گناہگاروں کے لیے، ظالموں کے لیے، فاسقوں کے لیے، اور چوروں کے لیے، جھوٹوں کے لیے، ہر قسم کے مجرم کے لیے۔ اس سے اوپر درجہ جب اللہ پاک عذاب سخت تر کرنا چاہے تو عذاب علیم کا لفظ آتا ہے۔
اور عذاب علیم کا معنی دردناک عذاب، اور دردناک عذاب غیر کافر کے لیے عام طور پہ نہیں ہوتا، اس میں عذاب کی شدت بڑھ جاتی، عذاب کی شدت۔ اب تیسرا، جب اس سے بھی شدت بڑھانا مقصود ہو تو عذاب مہین آتا ہے، اہانت انگیز، ذلت ناک عذاب، اس کا ذکر آتا ہے۔